ڈاکٹر صاحب دمہ کے بارے میں وضاحت فرمائیں اس کے علاج۔ میرے محترم بھائیوں، نماز وہ بہترین تحفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے۔ واللہ یہ جو پھیپھڑے ہیں نا، پھیپھڑے اگر اس کو مضبوط، دمہ ہوتا کیا ہے؟ دمہ کہتے ہیں یہ جو آپ کے الوولائز ہیں نا، ہمارے پھیپھڑوں میں یہ غبارے نما الوولائز ہوتے ہیں جس میں ہوا جاتی ہے اور ان میں سے آکسیجن جذب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہمارے لنگز ہیں، یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 60% کام کرتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ 70% کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ پھیپھڑے پورے کے پورے 100% کام کرتے ہیں۔ کس حالت میں پھیپھڑا پورا کام کرے گا؟ اچھا، جب پھیپھڑے نے 100% کام کرنا تھا تو اس کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے تھی؟ تھوڑی سے تھوڑی کہ زیادہ سے زیادہ؟ اس کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے، کتاب دیجیے گا۔ میں نے اس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ یہ دمے کے جن کو مریض ہیں، جن کو سانس کا پرابلم ہے، میرے محترم بھائیوں، دمے کا ہر مریض لمبا سجدہ کرے۔ اچھا، پہلی بار کرو گے کیا لمبا سجدہ ہو جائے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو دمے کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ 10 منٹ تک کا سجدہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے 5 دن آپ لوگ 1 منٹ کا سجدہ کرو، اگلے 5 منٹ 2 منٹ کا سجدہ کرو، اگلے 5 دن 3 منٹ کا سجدہ کرو، اگلے 5 دن 4 منٹ کا، یعنی 5 دنوں کے بعد 1 منٹ بڑھاتے جاؤ۔ بتاؤ، تھوڑے عرصے کے بعد یہی پھیپھڑے آپ کے انشاءاللہ 10 منٹ تک سجدہ کریں گے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد میرے محترم بھائیوں 10 منٹ کا سجدہ کرو، آپ کے پھیپھڑے بنا کسی دوائی کے، بنا کسی ایکسرسائز کے، صرف سجدہ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ میں اکثر پانی پینے کا بتاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، دمے کا علاج، گینٹھیے کا علاج، موٹاپے کا علاج، آپ کی بے شمار بیماریوں کا علاج صرف پانی پینے میں ہے۔ صرف 1 گلاس پانی منگوائیے گا، صرف پانی پینا، شیشے کے گلاس منگوائیے گا، کوئی گلاس بڑا لائیے گا، صرف پانی پینے کا طریقہ میرے محترم بھائیوں لے آؤ۔ صرف پانی پینے سے آپ اپنے جسم کی 80 بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو، صرف پانی پینے سے۔ یہ جو گینٹھیا ہے جس کو گاؤٹ کہتے ہیں، یہ جو بواسیر ہے، چاہے خونی بواسیر ہے، چاہے بادی بواسیر ہے، چاہے آپ کو السریٹیو کولائٹس ہے، چاہے آپ کو IBS ہے، اریٹیشن باؤل سنڈروم ہے، میرے محترم بھائیوں آپ کے معدے میں زخم ہے، آنتوں میں زخم ہے، صرف پانی پینے سے۔ جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی بیٹھ کے پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، پانی کو دیکھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ ایک دوسری روایت ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں لیکن سیراب نہیں ہوتا، میں پانی پیتا ہوں میری پیاس نہیں بجھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پیو، پانی کو چوس چوس کے پیو۔ امام ابن خلدون اپنی تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں جو شخص جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ جو پانی پیے گا گائے کی طرح، بیل کی طرح، اونٹ کی طرح، زرافے کی طرح، اس کا پیٹ موٹا ہو جائے گا۔ جب موٹا پیٹ ہوگا اس کی کمر میں درد ہوگی، اس کی ٹانگوں میں درد ہوگی، اس کے گھٹنوں میں درد ہوگی، اس کے چلنے میں مشکل ہوگی۔ جس کو چلنے میں مشکل ہوگی اس کو سانس چڑھے گا، جب اس کو سانس چڑھے گا اس کا سانس پھولے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پانی پینے کا طریقہ صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔